گھر نہیں جانا، نانے کے روزے پہ دکھڑا سنانے جانا ہے۔ امت 1 گھنٹہ دکھڑا سن کے کہے گی مولوی صاحب ٹائم ہو گیا۔ انہیں کیا پتا ہمارا دکھڑا 1 گھنٹے کا نہیں، ساری عمر کا دکھڑا ہے۔ او امتیوں، ہمارا غم جو ہے وہ 10 دل کا نہیں، ہمارا غم 10 محرم کا نہیں، بلکہ جس کو اللہ نے سینے میں ایمان دیا، جسم میں جان دی ہے، اور لوگوں خوشی جب آیا کرے تو ان غم والوں کے غموں کو یاد کیا کرو۔ سیدہ زینب نانے کے روزے پر زین العابدین کھڑے ہیں، سیدہ زینب کھڑی ہے، بچہ کچا قافلہ کھڑا ہے، نانے کے روزے انور پہ جا کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ لگی نانا دیکھ لے امت نے بے حال کر کے رکھ دیا۔ جن کو کندھے پر سواری کرایا کرتا تھا آج کربلا میں اپنے ہاتھوں سے انہیں چھوڑ کے آئے۔ نانا ساری امت کے ننگوں کو پہنانے والا، سارے بھوکوں کو پانی روٹی دینے والا، دوسروں کو کھلا کر خود پیٹ میں پتھر باندھنے والا، نانے ہم نے پانی مانگا انہوں نے ہمارا خون پیا ہے۔ نانا سب کچھ لٹا کے آ گئی، لیکن وہ سبق جو تو نے ماں کی گود میں یاد کرایا تھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وہ سبق ہم نے نہیں بھلایا۔ آج بھی روزہ انور پہ وہ سبق تجھے سنا کے جا رہی ہوں، تو اس سبق پہ سند لگا دے، بتا ہم نے سبق یاد کیا کہ نہیں کیا۔ جو 4 تیل محافظ کھڑے تھے، سیدہ نے پوچھا زین العابدین ہمیں یا باحفاظت چھوڑنے والے چلے گئے یا کھڑے ہیں؟ کہ کھڑے ہیں۔ کل سے کہہ دو آج ہمارے پاس کچھ نہیں ملے گا، جو خود پیاسے انہیں روٹی کون دے گا، پانی کون دے گا؟ لیکن یہ بھی میرے نانے کی ریت ہے، جو آل رسول کے دروازے پر آئے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آج اگر خالی ہاتھ چلا گیا تو نانے سے شکایت ہو جائے گی۔ سیدہ زینب نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا، ماں کی دی ہوئی نشانی کنگن ہاتھ میں تھا، یوں کر کے ہاتھ سے کنگن اتارا، زین العابدین سے کہنے لگی یہ محافظ کو دے دے اور اسے کہہ دے ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ باحفاظت چھوڑنے کا معاوضہ ہے۔ امام زین العابدین نے کہا میری پھپھی تجھے معاوضے میں کنگن دے رہی ہے، تو نے ہماری خدمت کی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ محافظ بھی بڑا سیانا تھا، پیسے کا لالچی نہیں تھا، سونے کا لالچی نہیں تھا۔ بی بی زینب کا کنگن دیکھا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا کہ اے زینب اگر آج تیرے ہاتھ سے کنگن اتراؤں تو قیامت کے دن تیرے نانے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے کنگن نہیں چاہیے، مجھے تیرے نانے کی شفاعت چاہیے۔ کہ کیا مانگتا ہے؟ کہ دل قیامت کا ہوگا، حوض کوثر کے اوپر جب اپنا تم نانے کے پاس کھڑی ہوگی، اللہ اکبر، امیر آئیں گے، غریب آئیں گے، دیلدار آئیں گے، نمازی آئیں گے، متقی پرہیزگار آئیں گے، تیرا نانا دو ہاتھوں سے پیالے بھر بھر کے جام کوثر پلائے گا۔ اے زینب اگر کسی کونے میں میں نظر آ جاؤں، اللہ اکبر، مجھے دیکھ کے اپنے نانے کے کان میں کہہ دے گا، اور نانے کے کان میں کہہ دینا وہ جو غریب کھڑا ہے وہ ہمارے پردے بچا کے مدینے میں لے کے آیا ہے۔ اے زینب اگر تیری سفارش میرے حق میں تیرے نانے نے قبول کر لی، میری دنیا بھی بل جائے گی، میری آخرت بھی بل جائے گی۔ اے زینب میں تیرے سے کنگن نہیں مانگتا، تیرے نانے کی شفاعت تیری جھولی سے مانگتا۔ وہ محافظ بڑا سیانا نکلا، وہ زینب کے نانے کی شفاعت لے کر چلا گیا۔ آج کلمہ پڑھنے والوں جن کے لیے نبی 5 نمازوں میں 5 مرتبہ دعائیں کرتا رہا، آج اس کی امت سونے چاندی پہ کیوں مر رہی ہے؟ آج پیسے پہ کیوں مر رہی ہے؟ آج مال پہ کیوں مر رہی ہے؟ رب کائنات کی قسم ہم تو مٹنے اسلام کے لیے آئے تھے، ہم تو قربان اسلام کے لیے آئے تھے، ہم تو قربانی قرآن کے لیے قربان ہونے آئے تھے، اسلام کے لیے قربان ہونے آئے تھے۔ اور دوستو جتنی مجھے شہادت مسند آتی تھی، اللہ کبھی بے شمار فرماوے، میں نے اس دنیا آپ کو شہادت سکھلا دی۔ صرف شہید گردہ کٹانے کا نام نہیں، شہید تو شہید ہو گیا لیکن نماز کے سجدے جھولی میں ڈال کے چلا گیا، قرآن کی تلاوت ڈال کے چلا گیا، نانے محمد کی زندگی ڈال کے چلا گیا، چہرے پہ سنت رسول سجا کے چلا گیا۔ سارا مجمع میں تمہیں شہیدوں کی شہادت کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، جب تک دعا نہ ہو اپنا پیشاب روک کے بیٹھ جاؤ، اپنی میرے عزیز و ضرورت روک کے بیٹھ جاؤ۔ خدا کے واسطے موبائل پہ بیل ہے، تمہیں قسم ہے قرآن کی، تم موبائل نہ سنو، مجھے 5 منٹ دے دو،
آج فقیر آل رسول کا واسطہ دے کر تمہاری زندگی تمہارے سے مانگ رہا ہے کہ اپنی زندگی اپنی ذات پر نہ لگاؤ بلکہ اللہ کے قرآن پر لگا دو. میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے اقرار کرو عبدالحلال ہمارا مال بھی اللہ پر قربان, ہماری جان بھی اللہ پر قربان ہے. پکا وعدہ. عظمت قرآن آئے, ہاتھ کھڑے کر کے قرآن کی عظمت آئے گی. ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھیں گے, قرآن کی عظمت کو دیکھیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اللہ کے دین کی سربلندی کی باری آئی, ہم پیسہ کاروبار بھی دیکھیں گے, خدا کے قرآن کو دیکھیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. پھر آج یہ فقیر تمہارے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے. مجھے خدا کی قسم بڑی شرم آئی, ایک نبینا 80 سال کا بوڑھا تمہارے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھا, اپنی آنکھوں کے آپریشن کے لیے چلنا مانگ کے نہیں گیا بلکہ حسین کے نانے کے قرآن کے لیے مانگ کے گیا ہے. اور لوگوں جنہوں نے دیا خدا ان کا بھلا کرے, جو اب دے گے اللہ ان کا 100 گنا بھلا کرے. یہ مدرسے کی عمارت, یہ مدرسے کا قرآن حال جہاں 1 گھنٹہ نہیں 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا ہے. یا کوئی میرے عزیزوں جلال پور پیر والے سے کراچی جانے والا مسافر نہیں سوتا, بلکہ اس چھت کے نیچے محمد کا مہمان سوتا ہے, اس چھت کے نیچے محمد کا مہمان بیٹھتا ہے, اس چھت کے نیچے کائنات کے نبی کے مہمان کو 2 وقت 3 وقت کھانا دیا جاتا ہے. میرے عزیزہ خواب ادھورا رہ گیا. ایک آدمی کو خواب آیا, اللہ کے نبی اس کے سامنے کھڑے ہیں, فرمایا او یار او میرا امتی روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے, کبھی کبھی میری بھی دعوت کر دیا کر. اللہ کی دعوت کیسے کر دوں؟ تیری دکان پر کوئی آ کر کہتا ہے کر بھلا ہو بھی بھلا, تو اسے پیسے نہیں دیتا, ننگے کو کپڑا نہیں پہناتا, بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا. اللہ کے نبی کھلاتا ہوں. فرمایا یہ کام کرتا ہے, اللہ کی دعوت ہے. اللہ کے نبی آپ کی دعوت کیا کروں؟ فرمایا جب میری دعوت کرنے کا دل ہو, تیرے گھر میں جو دال سال پکا ہو کولی میں ڈال لے, 2 روٹیاں ہاتھ میں ادب کے ساتھ لے آ, مدرسے میں قرآن پڑھنے والے کو کھلا دے. قرآن پڑھنے والا تیرے گھر کا کھانا کھائے گا, تجھے محمد کی دعوت کرنے کا ثواب نصیب ہو جائے گا. میں نے قسم دی ہے جانا نہیں. یہ آپ نے میرے پکڑا دیا اللہ دیا.